سر ڈکو مردار سر ڈکو. تسبیح جیب میں ڈالو. آواز سننا خود عبادت ہے، اس کے سامنے تسبیح کا کوئی معنی نہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فإنه من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. کعبہ ہر دم تجلی برفزو
اخلاصات ابراہیم بود چوک بقبلہی حجاز شد از دیار بعید روند خلق بدیدارش از بسی فرسنگ دیدند حج مخدمت دیدند حج مخدمت دارفات پڑے رہی سوالت کرمان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، چونکہ ایام ذی الحج ہے اور وہاں حج مبارک مقبول اور مبرور تکمیل کو پہنچ جائے اور پورے عالم کے مسلمانوں کی قربانیاں بھی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق شرف قبولیت عطا فرمائے. عمل قیمتی بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت سے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور تعمیر کے ساتھ ہی دعا کرنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. علماء دین کہتے ہیں کہ پہلے سے دعا اصلاح نیت کے لیے مفید ہے. بہت ساری قوموں میں عادت ہے کہ جب کوئی اچھی تقریب شروع ہوتی ہے، شادی ہونے والی ہے، کوئی مکان بننے والا ہے، کوئی سفر شروع ہونے والا ہے، تو اپنے بزرگوں کو جن پر انہیں دینی اعتماد ہوتا ہے طلب کرتے ہیں، جا کے ان سے درخواست کرتے ہیں، خصوصی دعا کراتے ہیں. صوبہ سرحد کے بعض علاقوں میں جب دعوت کا کھانا پکتا ہے اور کچھ دیر بعد مہمان شروع ہونے والے ہیں تو اپنے علماء اور بزرگ اور بعض حاجیوں کو بلا کے ان سے کہ دعائے خیر کر لے کہ خیر و عافیت سے مہمانوں کو پورا ہو جائے، برکت ہو، خوشی ہو، قبولیت ہو. یہ اچھی عادت ہے، ثبوت بھی بخاری شریف سے اس کا ہوا ہے. ابو طلحہ نے جو آپ کی دعوت فرمائی تھی غزوہ خندق کے موقع پر، تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں کھانا شروع نہ کرنا. اور جب آپ تشریف لے آئے آپ نے سالن کے برتن پر بھی اور روٹی جس آٹے سے بنتی تھی اس پر بھی کلمات مبارکہ پڑھے، دعا مانگی، خیر و برکت کی. اور وہ 4 آدمیوں کا کھانا 3000 افراد کے لیے کافی ہو گیا تھا. اور بخاری شریف میں ہے کہ وہ آٹا جو تھا انہا لتغد، وہ گوندا ہوا آٹا برتن سے نکل رہا تھا اور ہانڈیا سالن سے جو بھرا ہوا تھا وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. عمل جتنا اونچا ہوتا ہے اس قدر اس کے لیے دعاؤں کی اور بہترین نیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دیکھو نماز کے لیے جب نماز شروع ہوتی ہے تو نیت ہوتی ہے، دل سے جاننا کہ جمعے کا دن ہے، 2 رکعت فرض ہے،
اس سے پہلے 4 سنت ہے، اس کے بعد 6 سنت ہے، 4 2۔ یہ دل سے جاننا یہی نیت ہے، اور زبان سے کہنا کہ 2 رکعت فرض نماز جمعہ کی اس حاضر وقت حاضر امام کے پیچھے خاص اللہ کے لیے، اللہ اکبر، یہ کوئی حرج نہیں، اتنا حسنا ہندیہ میں ہے، بہترین ہے۔ روزے کی نیت فقہا کہتے ہیں رات سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ تراویح کو نیت کہا گیا ہے۔ اگر کسی نے تراویح کی نماز پڑھی اس نیت سے کہ کل میرا روزہ ہوگا، اور پھر سحری کھا کے اس نے کوئی نیت نہیں کی، فقہا کہتے ہیں نیت ہو گئی نا، رات سے نیت۔ اور اگر سحری کھا لی اور اٹھ گیا، چند گھونٹ پانی اور دودھ پیا بنیت سحری، تو فقہا کہتے ہیں نیت ہو گئی۔ یہاں تک خلاصہ میں لکھا ہے رمضان بھر کے تراویح اور روزوں کی ایک نیت کافی ہے، پہلے دن نیت اجمالیہ تکفی للکل۔ زکوٰۃ کی رقم جب علیحدہ کرتے ہیں تو نیت ہونا چاہیے کہ یہ 500 روپے، یہ 5000، یہ 5 لاکھ زکوٰۃ کے ہیں، اور پھر وہ رقم تبدیل نہ ہو تو وہی نیت کافی ہے، اور اگر تبدیل ہوتی رہی تو پھر بوقت ادائیہ الی الفقیر، مستحق کو دیتے وقت پھر نیت ضروری ہے، کیونکہ رقم میں تبدیلی آ گئی، تبدیلی آنا نہیں چاہیے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ اس نیت سے رکھی ہے کہ جیسے جیسے فقراء آئیں گے تو دیتا رہوں گا، اگر زکوٰۃ اس نے علیحدہ ہی نہیں کی ہے تو زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اگر علیحدہ کر چکا ہے تو پھر تاخیر کا گناہ ہے۔ جب نیت ہو چکی ہے، رقم بھی مختص ہو چکی ہے، تو حوالے کرو، گھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ خدا کے فقیروں کو خدا سیر کرے گا، تیرے رکھنے سے وہ سال بھر کے لیے پیٹ بھرا رہے گا کیا؟ جان چھوڑاؤ، اپنی مصیبت ٹالو، فوراً حوالے کرو۔ کل موت آ گئی اور رقم اندر پڑی رہی، حساب فرشتہ کرے گا کہ فقیر تک جب تک رقم نہیں پہنچی زکوٰۃ تو نہیں ہوئی۔ تو ایک نماز وقت سے مؤخر کرنا، حضرت شیخ نے فضائل نماز میں لکھا ہے 87,000 سال تک جہنم میں غوطہ دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ نہ نکالنا اور نکال کے رکھ لینا اور فقراء و مستحقین تک نہ پہنچ جانا، یہ حقیقت میں جہنم میں غوطے کھانے کی تیاری۔ تو یہ اعمال تو اس لیے ہے کہ حق تعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ شریعت نے یہ ایمانیات بتائی، محدثین کہتے یہ اعمال ایمانیات ہے، اس لیے مومن پر ہے، غیر مومن پر نہیں ہے۔ نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے ان باتوں؟ ایمانیات ہے مومن کے لیے، تو ایمان کا وزن پیدا ہوگا ان کی ادائیگی سے۔ لیکن حج کی نیت کہاں سے ہوتی ہے؟ خواہ وہ حج ہو یا عمرہ، احرام میں برابر ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ باہر کا آدمی، آفاقی جسے کہتے ہیں، خارجی، جو حرم شریف کے حدود میں رہنے والا نہیں ہے، جزیرے کے باہر کا باشندہ، اس کو آفاقی کہتے ہیں، اور جو وہاں میقات کے حدود میں رہتے ہیں اس کو مکی کہتے ہیں۔ تو جو آفاقی ہے، باہر رہنے والے لوگ ہیں، وہ جب مکہ مکرمہ داخل ہونے کی نیت کرے کسی بھی کام سے، تجارت سے، زراعت سے، ملاقات کے لیے، لیکن حج کے ایام ہو گئے تو حج کا احرام باندھنے، ورنہ عمرے کا احرام باندھ کے وہاں آئے گا۔
امام اعظم امام ابو حنیفہ رأس الامہ فقیہ هذه الامہ، وہ فرماتے ہیں بغیر نیت اور احرام کے آفاقی حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، نہیں داخل ہو سکتا۔ قدیم زمانے میں مکہ مکرمہ کے راستے میں جہاں یہ وادی فاطمہ ہے، جو جان صحیح طرح سے جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ باتیں سمجھتے ہیں، وادی فاطمہ کے قریب میں ایک باغ تھا، اس کو کہتے تھے بوستان علی احمد۔ بڑی مشکل سے صاحبین نے اگر بوستان علی احمد کوئی جائے تو بغیر احرام کے جانے کی اجازت دی، لیکن اس سے اگر آگے قدم رکھے تو پھر احرام باندھنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب ہم کراچی سے روانہ ہوتے ہیں، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سے، تو ہمیں احرام باندھنا چاہیے تاکہ احرام کا ثواب ملنا شروع ہو جائے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، ابھی کسی نے احرام نہیں باندھنا ہے، مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ عبادت بہت بڑی ہے، تو نیت مہینوں پہلے سے ہو سکتی ہے۔ یہ جو مہینہ گزرتا ہے یہ تو ادائیگی حج کا ہے، اس سے پہلے ذیقعد اور اس سے پہلے شوال، یہ 3 مہینے اشہر حج ہے۔ الحج جو اشہر معلومات، 3 مہینے تیاری کے، پہنچنے کے۔ حاجیان صاحبان ان باتوں کو کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہے غریب۔ افسوس، صد افسوس کہ جو ان کو حج کی ٹریننگ دیتے ہیں وہ خود نہیں جانتے۔ چاہیے کہ حج پر بیچنے والی کمپنیز اور وہ جو حضرات ہیں وہ ان علماء کو تربیت کے لیے بلائے جو پورے عالم بھی ہو اور 10-12 حج بھی کر چکے ہو، 40-50 دفعہ جا چکے ہو عمروں کے لیے، کیونکہ بہت غمگیر عبادت ہے، غمگیر عبادت، اور اس میں فرق آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر اپنے ساتھ 100 کے قریب اونٹ لے کر کے گئے تھے۔ علی کو بھیجا تھا یمن کو، وہاں سے لے کے آئے ریوڑ پورا 100 اونٹ قربانی کے لیے۔ آخری حج تھا، اور جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں اور اللہ نے کعبہ ظاہر فرمایا ہے، اس وقت سے لے کے اور جب تک یہ آسمان و زمین رہیں گے اور کعبہ شریف زمین پر ہوگا، اس سے بڑا حج نہیں ہوا ہے جو حج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو صحابہ نے آپ سے دریافت کیا ہم کیا کریں؟ آپ نے ان سے کہا کہ جو لوگ قربانی کا جانور لائے ہیں وہ احرام نہیں کھول سکتے، اور جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے یہاں خریدیں گے، ہاں بری بات ہے، منہ پہ ہاتھ رکھو۔ حدیث شریف میں اذا تصاوب احدکم، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے فلیدع یدہ فی فیہ، ہاتھ منہ پہ رکھے، لأن الشیطان یدخل فیہ، جتنا منہ آپ کھولتے اس میں تو مجھے، لاؤڈ سپیکر، ممبر، یہ سب آپ لے سکتے ہیں اندر۔ اس کو کہتے ہیں الطریق المہذب لدفع التصاوب، جمائی کے آداب۔ ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جمائی لے رہا ہے، کتنا برا لگتا ہے، تب برا لگتا ہے کہ آدمی گجی چاہتے یا یہ شخص یہاں ہو یا میں ہوتا۔
لیکن جب وہ منہ پہ ہاتھ رکھے حسن پیدا ہو جائے. اور ایک آدمی بیان کرتا تھا عالم دین کہ بابا جب بھی جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھو. ایک آدمی ایسا بیٹھا تھا، بعض ہوتے ہیں ایسے ذرا کم توجہ والے، اس کو خیال نہیں تھا، اب بار بار جمائی لے رہا ہے. تو اس نے کہا بھائی حدیث شریف میں شیطان اندر جاتا ہے، دیکھو اگر مرچ اندر چلا گیا ثابت تو نقصان کرتا ہے، اگر کوئی نوالے کا ٹکڑا ہلڈی اندر چلی گئی تو آپ مان دیں کہ یہ آنتڑیوں کو اور معدے کو نقصان دے گی. تو پیغمبر نے فرمایا کہ شیطان اندر جاتا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ تم شیطان سے بچو. تو وہ چونکہ غافل تھا، لاوبالی شخص تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا، اس کو پھر جمائی آئی، پھر آئی. کچھ دیر بعد اسی مجلس میں اس کی ہوا آواز سے خارج ہو گئی. تو اس شیخ نے کہا کہ دشمن جب اندر جاتا ہے تو وہ خیر کا کام کرتا ہے اور رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. یہ تو کم از کم سزا ہے دنیا کی. اگر ایک مسئلہ معلوم ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے یہود پر اس وقت عذاب مسلط کیا جب انہوں نے عمل چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت تک وہ لاڈلے تھے اور ان پر نعمتیں اور خوشیاں برس رہی تھی جب وہ اعمال کے پابند تھے. اعمال پر توجہ دینی پڑتی ہے، عمل خود نہیں ہوتا. اعمال کے لیے تو توجہ دینی پڑتی ہے. ایک بہت بڑی بزرگ ہستی دیکھی الحمدللہ، وہ جب اٹھتے تو تھوڑی دیر سوچتے، جب روانہ ہوتے پھر سوچتے. مجھ سے ایک آدمی نے کہا، میں نے کہا یہ اس لیے سوچتے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا ہے. زندگی کو اللہ تعالی نے قیمتی بنایا ہے اعمال کے ذریعے، اور جب اعمال ترک ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہا. گائے اور بھینس، اونٹ اور خچر یہ سوچتے نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بس گھاس اور پانی کی طرف بڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ. تو چونکہ حج اور عمرہ بڑی عبادت ہے، اس لیے ان کے لیے 3 طرح نیت ہوتی ہے. 3 طرح. سب سے بہتر اور افضل تو یہ کہ جس گھر سے آپ روانہ ہوتے ہیں، جس شہر سے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، وہیں سے نیت باندھ دو. اس پر اتفاق ہے ائمہ 4 کا، چاروں اماموں کا، کہ یہ افضل الاحرام ہوگا. اور دوسرا یہ کہ میقات آتا ہے. میقات مثلا ہمارے پاکستان، ہندوستان، افغانستان والے جب ہوائی سفر کرتے ہیں تو جدہ ایئرپورٹ پہنچنے سے 45 منٹ پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ میقات یلملم آ رہا. جن کا حج یا عمرہ ہے وہ نیت باندھے، یعنی احرام باندھے. اگر کوئی شخص جو حج اور عمرے کی نیت سے سفر کر رہا ہو اور وہ اس میقات سے آگے بڑھا تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور وہ دم بھی دے گا. اس کے لیے بہتر و افضل یہ کہ واپس چلا جائے. واپس جانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو بامر مجبوری کہا گیا ہے کہ جدہ میقات و اہل مکہ، چلو پھر وہ دم سمیت جدے سے احرام باندھے. لا الہ الا اللہ. یہ دور سے احرام اس لیے ہے تاکہ نیکیاں بڑھ جائے، اور دور سے احرام اس لیے ہے کہ مقام بہت مقدس ہے، بہت عظیم ہے.
اللہ اکبر، حج بھی وہی ہے، عمرہ بھی وہی ہے۔ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ایمان کا مرکز ہے، قرآن کے نزول کا شہر ہے، آخری عبادت کی تکمیل تتمیم وہی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو حضرت نے صحابہ سے کہا کہ جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے وہ تو احرام پر رہیں گے، اور عمرے کا احرام پورا ہونے کے باوجود حلال نہیں ہوں گے، احرام کے اندر رہیں گے۔ اور جب حج کے دن آ جائے 8 ذی الحجہ یوم الترویہ، تو بس حج کا احرام بھی باندھ دے۔ اور جن لوگوں نے قربانی کا جانور نہیں لائے ان کو اجازت ہے کہ وہ عمرہ کر کے احرام سے نکل جائے اور حلال ہو جائے، اور پھر جب 8 ذی الحجہ آئے تو حج کا احرام باندھ دیں۔ اس دوران حضرت علی یمن سے آئے آپ کے لیے قربانی کے جانور لے کر، تو آپ نے پوچھا کہ علی تم نے کس طرح احرام باندھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا احلالی کا احلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نیت کی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ہوگا وہ میرا احرام ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو آپ کے گھر والوں کو بھی ساتھ لائے ہیں، لیکن میرا احرام درمیان میں کھلنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ بھی اسی احرام پر رہیں گے اور درمیان میں کھول نہیں سکیں گے۔ دیکھو نبی کس طرح شریعت کی پابندی فرما رہا ہے، اور آپ کا احرام بھی میرے جیسے ہے، لہذا آپ بھی عمرہ کر کے اور بغیر حلال ہوئے حج احرام کے اندر ہی پابند رہے۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور سے سفر ہوا تو مدینہ منورہ 400 میل کی مسافت ہے، پیدل اور اونٹوں کا سفر تھا، اور ابھی ذی الحج کے ایام بھی باقی تھے۔ تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا لو استقبلت مستدبرت لما سقت الہدی ولحللت مع الحاج، جو مجھے بعد میں پتہ چلا، اگر یہ مسئلہ پہلے معلوم ہوتا تو میں جانور پہلے سے نہ لاتا، عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا اور حج کے تاریخ میں پھر احرام باندھ لیتا تو درمیان میں آرام کر لیتا۔ علماء دین کہتے ہیں کہ حج اور عمرے کے احکام کی بنیاد تسامح پر ہے، غلطیوں پر ہے۔ ہاں مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مجھے بعد میں پتہ چلا، اگر یہ پہلے پتہ ہوتا کہ قربانی کا جانور ساتھ نہ لانے والا وہ بیچ میں حلال ہو سکتا ہے، کیونکہ متمتع ساق الہدی نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک عالم ہے بہت بڑے، عیسیٰ ابن ابان رحمت اللہ علیہ، وہ مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور پوری نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ تو درمیان میں مینا مزدلفہ عرفات جانے والے ہیں، اور جب 15 دن ایک شہر میں پورے نہ ہو تو آدمی مسافر ہوتا ہے، لہذا آپ 4 فرض 2 پڑھا کریں جب اپنی پڑھنی ہو۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے مینا مزدلفہ عرفات سے فارغ ہو کے آیا تو وہ اسی طرح قصر کرتا تھا، تو کسی نے کہا کہ اب تو آپ کا ارادہ زیادہ دن رہنے کا ہے، مقیم ہو چکے ہو، پورا پڑھو نا۔ وانت الحنفی، اب حنفی عالم ہے، تو اس نے کہا لے، ایک ہی سفر میں 2 غلطیاں، آنا بھی غلط اور جانا بھی غلط۔ چنانچہ
انہوں نے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابیں دیکھنا شروع کر دی کہ امام محمد کی کتابیں اسلام کی عظیم سرمایہ ہے، اور جس شخص نے دین کی بصیرت اور شعور بکمال حاصل کرنا ہو، لازم ہے کہ وہ امام اعظم کے مذہب کی کتابیں اور خاص کر امام محمد کی کتابیں دیکھیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں 42 سال رہے، وہی مرے، اور انہوں نے مناسک حج پر کتابیں لکھی، عمرے کے احکام پر، حج پر، ارشاد المناسک مشہور کتاب ہے علامہ کی۔ وہ وہاں حج کر رہے تھے، چونکہ مالک کے لوگ بھی ہے، شوافی حنابلہ سب ہوتے ہیں، اور ہر عالم کے اوپر بڑا عالم ہوتا ہے۔ حسنچ صرف تی بل سوک نیشتا اب پیدا کڑ خدے دا سر دا پاسا سر دے۔ تو ایک عالم نے ان کو دیکھا، کہا یہ کیا کر رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس وقت گھرنا امام ابو حنیفہ کی فکر کے مطابق اس وقت یہ کام کرنے کا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ملا علی قاری نے ارشاد المناسک میں لکھا ہے، اور یہ خود ملا علی قاری سر پکڑ کے بیٹھ کے، وہ خدا ہے، میری کتاب کے حوالے سے میری اصلاح ہو رہی۔ استاد محترم حضرت مولانا عبدالحنان صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مجھ سے حج میں غلطی ہو رہی تھی، تسلی کے لیے حضرت الشیخ شیخ العالم حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری مرحوم، جو 45 حج کر چکے تھے اور عمروں کا اور حرمین کی حاضری کا کوئی حساب نہیں تھا، عد من اہل المدینہ، مدینے میں سے سمجھے جاتے تھے، ان کو جا کے بتایا، اور حضرت بنوری کو بحر بر کے مسائل ایسے تھے جیسے حضرت نے ہاتھ میں لکھے ہوئے ہو، تلوے میں ہو۔ تو انہوں نے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب حضرت الاستاذ کو کہا کہ اس میں زیادہ نہ پڑھنا، میں کراچی سے روانہ ہوتے وقت 4000 صفحات دیکھ چکا تھا، اور پہنچتے ہی غلطی کر گیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ بڑا مقام ہے، بڑا دربار ہے، اور وہاں سے حجاج آنے لگے ہیں، کچھ حاجیان ہیں اور کچھ مزاجیان ہیں۔ وہ حاجی نہیں ہے، مزاجی ہے، جیسے گئے تھے ویسے آ رہا ہے۔ مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، اور جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے۔ نمکی پا بزرگئی کی اس شک نشتا ہو ولی خربا جی نشی بتاؤ۔ ایک کو میں نے کہا کیا تحفہ لایا؟ تو گھر گیا، زمزم بھر کے رومال، ٹوپی، تسبیح۔ میں نے کہا نہیں، اپنے لیے کیا لایا؟ کہ بہت کچھ۔ میں نے کہا داڑھی کہاں ہے؟ یہ نہیں ملی آپ کو اتنے بڑے دربار میں، کعبہ میں بھی رونا دھونا، توبہ یا خدا معاف فرما، مدینے میں بھی معاف فرما، معاف فرما۔ تیری زبان کٹنے کی قابل ہے، یہ جھوٹی زبان، اس پر رحم نہیں ہے کہ تو وہاں سے سنت نبوی لے کے آتے۔ یہ مزاجیان ہے۔ حاجی ہوتا تو اس کو عبرت ہوتی، جیسے اور لوگوں کے مزاج میں آیا تو اس نے کر لیا۔ ضروری ہے کہ حرمین دیکھنے کے بعد، حرمین شریفین حاضری کے بعد، وہاں آنسو گرانے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ تبدیلی آنا بہت ضروری ہے۔ اور مجھے ایک ڈر لگتا ہے، وہ یہ کہ سارا جہان تبدیل ہوتا ہے، لیکن 2 آدمی تبدیل نہیں ہوئے تھے، ایک کافر مشرک، دوسرا منافق۔ بغیر تکلف کے یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں، مجھے اپنے شخصی ذاتی طور پر خوف رہتا ہے۔ یہ جو مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ سے مزاجیان واپس آتے ہیں، اور جیسے گئے تھے ایسے ہی اکڑ دکڑ واپس آ جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور رب العزت ہم گناہگاروں کا ایمان کامل و اکمل فرمائے اور ان کی توبہ قبول فرمائے. بہت ہی خطرے کی گھنٹی، خاص کر 10 ذی الحج کو جب یہ بڑے شیطان کی رمی کر لیتے اور قربانی جن کے ذمہ ہو متمتع اور قارن اور وہ قربانی کر لیتے، اور اس کے بعد جو وہاں یہ داڑیاں منڈاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر حکومت سعودیہ میں پورا شعور ہوتا تو ان کو چاہیے کہ ان پر پابندی لگائے کہ ہمارے ملک میں یہ گناہ نہ کر. مذبح کے اندر مینڈے، بکرے، اونٹ، گائے کم کٹے ہوں گے اور مزاجیوں کی داڑیاں زیادہ مقدار میں کٹ رہی، دیکھا نہیں جاتا. جیسے حدیث شریف میں ہے نا کہ بعض لوگ نماز پڑھ لیتے مگر وہ نماز اتنی غلط، خلاف شرع، خلاف سنت کہ ابھی وہ فارغ نہیں ہو چکا ہوتا ہے کہ فرشتہ اس نماز کو لے کے پٹھے پرانے اور گندے پلید کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ ٹھک لیتے ہیں کہ رکھ اپنے پاس، یہ کوئی نماز ہے؟ اس کو نماز کہتے کہ تو نے پڑھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان مزاجیوں کا حج اور عمرہ بھی ان کے منہ پر دہ مارا جاتا ہے. پیغمبر کا حکم ہے واف اللحا، بڑی بڑی داڑیاں رکھو. پیغمبر نے فرمایا ہے سبحان من زین الرجال باللحا، اس اللہ کے لیے پاکی ہے جس نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑیاں دے کر، والنساء بالزوائد، اور خواتین کو بڑے بڑے بال اور مینڈیاں دے کر. اور پیغمبر نے جس نے جھوٹی بات کہی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ داڑیاں بڑی رکھو اور مونچھیں کم سے کم کر دو. تمہارے قہرمان نے خدا کے مقابلے میں بات کی ہے. اب بھی بعض بڑے مونچڑ صاحبان نظر آتے، بھینس کا ایک سینگ ادھر اور ایک سینگ ادھر، درمیان میں ایک جو ہے نا بے بنیاد سنڈا ہے اور داڑھی غائب. تو ایک نے کہا کہ یہ ہم نے اس لیے کہ ہم ذرا لوگوں کو ڈراتے ہیں. میں نے مونچھوں سے پکڑ لیا، میں نے کہا جان چھڑا دے ذرا. ایک فقیر اتنے کمزور بیمار عاجز سے یہ مونچھوں سے پکڑ لیے. میں نے کتنی طاقت ہے آپ میں، 2 منٹ میں آپ کی طاقت دکھاتا ہوں. اور طبا نے لکھا ہے یہ مذلت کی نشانی ہے، بزدل ہونے کی نشانی ہے. وہ گیدڑ نعرے لگاتا تھا تو کسی نے کہا یہ کیوں؟ کہ ڈراتا ہوں. اور پیچھے سے ہوا بھی خارج ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ خود بھی ڈر لگتا ہے. شجاعت، بہادری ایک صفت ہے، ایک صلاحیت ہے جو باطنی جذب ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ اس نے بڑی بڑی مونچیں رکھی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو چھیڑتا ہے. ایک خوار سے گڑنگینا اور خزج پر کھٹ سے بلی ہوتے اور تب بینا. مسلمانوں کو توبہ اور استغفار کا حج کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ جتنے گناہ ہیں ان کو چھوڑنا یہ ضروری ہے. اور حدیث میں ہے کہ عرفہ و مزدلفہ میں سارے گناہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے 5 آدمی ہوں گے. 5 آدمی معاف نہیں ہوں گے. من اشرکا باللہ، شرک کرنے والا، بدعتی لعنتی. ومن اقا ابویہ، ماں باپ کا نافرمان.
من قتل النفس بغیر نفس، ناحق قتل کرنے والا، وآکل الربا، اور سود خور، یہ اس کو نام دے دینا غیر سودی اور اسلامی ہے، بنیاد سود پر ہے۔ اور حدیث میں قیامت کے قریب لوگ شراب پیئیں گے مگر اس کو شراب نہیں کہیں گے، مختلف شربتیں کہیں گے۔ یشربون الخمر ویسمونہ بغیر اسمہ، شراب پیئیں گے لیکن شراب کہیں گے نہیں اسے۔ تو خنزیر کا گوشت کھائے اور اس کو مینڈا کہے تو یہ حلال ہو جائے گا، گو کھائے اور اس کو سالن کہے تو پاک ہو جائے گا، گٹر لینڈ سے پانی گھر لے آئے اور اس پر لکھے آپ زمزم تو زمزم بنتا ہے۔ جھوٹے نام رکھنے سے الٹا گناہ مزید ہوگا۔ اور ایک ایسا شخص بھی کہ جو کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جس کا گناہ ہونا سب مسلمانوں کو پتا ہے، کسی ایسے گناہ کا مرتکب جس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے، ایسا شخص بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو داڑھی مونڈنا گناہ ہے اور اس کا گناہ ہونا عرب و عجم سب کو برابر معلوم ہے، اور یہ اس سے توبہ نہیں کرتا تو خطرہ ہے کہ کئی عرفات اور مزدلفہ کی مغفرت سے محروم نہ ہوا۔ پھر جو حج کر کے آئے یا عمرہ، اور جتنی کو تھی اوتھے آن کلو تھی، جیسے گیا تھا ویسے ہی آیا ہے، اس کو یہ کہنا کہ مبارک ہو، یہ کیسے جائز ہوگا؟ وہ تو گناہ لے کے آیا ہے، وہ تو ضد کر کے آیا ہے، وہ تو معصیت میں ڈوب کے آیا ہے، کس چیز کا گناہ؟ مبارک۔ حرم جا کے توبہ نہ کرنا مبارک، خدا کے دربار کو چھوٹا سمجھنا یہ مبارک ہے۔ اس سرزمین پر جہاں پتھر لے کے شیطان کو مارا، اس سرزمین پر بھی شیطان کا پوجا کرنے والا اور شیطان کے پیروں میں سر رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں کہ مبارک ہو۔ کس چیز مبارکباد کس چیز کے لیے ہے؟ مجھے کوئی سمجھائے کہ یہ مبارکباد کس چیز کی ہے؟ سب سے خطرناک بات ہے، مراد داڑھی صرف داڑھی نہیں، سود خور سود سے توبہ کرے، زانی زنا سے توبہ کرے، بے پردگی اختیار کرنے والے اپنی اپنی عورتوں کے پردہ کرنے کا اہتمام کر کے لوٹے، عہد کر کے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہ میری بیٹی، میری بیوی، میری والدہ، میری بہن، میرے اثر و رسوخ میں رہنے سہنے والی خواتین سب کے سب اسلام کے مطابق پردہ کریں گی۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، فرما دیجیے اپنی عورتوں سے اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اور برقعے ڈالے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ جو عورت زیب و زینت سے آراستہ ہو کر بغیر پردے کے نکلے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، اے زانیہ زانیہ زانیہ۔ رحمتوں والی زبان نبوت سے پیغمبر کس قدر ناراض ہے کہ آپ نے فرمایا یہ بناؤ سنگار کر کے نکلنے والی یہ حقیقت میں بد چلن ہے، بدکار ہے، بدفعل عورت ہے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو پردہ نصیب فرما۔ اور حدیث میں ہے قیامت کے دن جب فاطمہ الزہرا آئے گی،
تو اعلان ہو جائے گا کہ جملہ محشر والے تھوڑی دیر کے لیے سروں کو نیچے کرے، کیونکہ فاطمہ الزہرا دربار الہی میں پیش ہو رہی۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھو، پیغمبر کی زندگی میں 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم فوت ہوئی ہے، اور پیغمبر کی زندگی میں جتنی خواتین اسلام فوت ہوئی ہے سب کا جنازہ رات کو اٹھا ہے، دن کو نہیں۔ اور حضرت فاطمہ نے جو علی کو وصیتیں کی، 3 باتیں کہی، میں نے نہا لیا، کپڑے پہن لیے، دوبارہ ضرورت نہیں، میں اپنے والد صاحب سے پوچھ چکی تھی، اجازت دی ہے مجھے، کوئی مخلوق میرے جسم کے کپڑوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور دوسری وصیت یہ فرمائی کہ رات کو جنازہ لے چلو، اور تیسری یہ کہ خود امامت کر لو۔ اللہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویوں کا انتقال ہوا ہے ازواج مطہرات کا، سب کے جنازے راتوں کو اٹھے، یہ متفق سنت ترک ہو چکی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور فقہ کی معتبر کتاب ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، کتاب الجنائز میں، کہ خاتون کا جنازہ جب قبرستان پہنچے اور رکھ لیا جائے تو چاروں طرف سے چادریں باندھ دی جائے، اور محارم ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بیٹا، نواسا، پوتا، ماموں، چچا، تایا، بھائی، والد، نانا، دادا، یہ سب محارم ہیں۔ داماد، سسر، جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو وہ محارم نہیں، وہ اجنبی ہے، جیسے ماموں کا لڑکا، چچا کا لڑکا، تایا کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، بہنوئی، بہن ختم ہو گئی درمیان سے، رشتہ ختم۔ صرف محارم آگے بڑھے اور وہ خاتون کو پلنگ سے لے کے نیچے رکھے۔ تو یہ جو خاتون کا قبر کے پاس پردہ کیا جاتا ہے، صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کحیاتہا، کیونکہ یہ زندگی بھر پردہ نشین رہی تھی۔ تو میں نے اس جگہ ہدایہ کو چوما اور میں نے کہا، حضرت آپ کو آپ نے اپنا زمانہ دیکھا ہے، 5ਵੀਂ صدی ہجری، ہمارے زمانے میں آ کے دیکھو کہ خواتین کیسے کھل گئی اور کیسے بے پردہ ہو گئی۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ میں اس پر بھی تفصیل سے عرض کروں گا کہ وہاں کے آئے ہوئے لوگ حج سے بہت احتیاط کریں، وہاں کی اچھائیاں بیان کریں اور برائیاں نہ بیان کریں۔ اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، آپ ناراض ہوتے تھے کہ تم کیوں یہاں کی برائیاں کر رہے؟ وہ اپنا گھر آپ کا جس میں آپ رہتے، آپ باہر برائی کرتے ہیں۔ شریف مہمان معزز میزبان کے گھر جائے، وہاں کھانا نہیں پکا تو کچا تھا، دیر بھی ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہو جاتا ہے کبھی۔ انہوں نے ہمیں محبت سے بلایا تھا، اتفاق سے مہمان بڑھ گئے، کھانا پورا نہیں ہوا۔ یہ شریف مہمان ہے، خاندانی اصلی انسان ہے۔ اور وہ جو کماسل ہوتا ہے، بدذات ہوتا ہے، وہ پورے محلے میں دفتروں میں پراپیگنڈا، ارے کیا کھانا تھا، مصیبت تھی، کچھ بھی نہیں کھلایا ہے۔ اس کے منہ کو لوگ دیکھتے کہ یہ انسان نہیں، انسان ہوتا تو انسانوں کا پردہ کرتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، اپنے مردوں کی، اور ان کے گناہ سے صرف نظر کرو، ذکر نہ کرو۔ کوئی عیب، کوئی کمزوری ہر انسان میں ہوتی ہے۔
اور فقہاء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مردہ نہلایا جاتا ہے جس وقت اور اس کا چہرہ چمک گیا روح نکلنے کے بعد اور رنگ صاف ستھرا ہو گیا تو بیان کرو کہ ماشاءاللہ چہرہ تابان ہے، جسم نرم ہے. اور اگر تکلیف پیش آئی، رنگ مبارک زرد ہو کالا ہو گیا، چہرہ تبدیل ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں بیان نہ کرے، لوگوں کو دکھائے بھی نہیں، معذرت کر لے کہ مناسب نہیں. آج کل ایک رواج ہے، لوگ مردے کو رکھ کے سب لوگوں کو زیارت کراتے کہ یہ غلط بات ہے، یہ مردے کی بے حرمتی کے خلاف شرع ہے. کوئی نامی گرامی بزرگ ہے، کوئی بڑی ہستی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اطہر و اطیب فی الکونین ہے، طبت حیا و میتا، آپ کے چہرے انور سے چادر اٹھا کے پیشانی پر ابوبکر نے بوسہ لیا. بقیہ اصحاب کو اس کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں، صرف آپ کی شان ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کا جنازہ ہو چکا تھا، قبر کے پاس رکھ لیا گیا. کسی نے کہا مولانا ظفر علی خان صاحب کار کے ذریعے لاہور سے پہنچ رہے، تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ ظفر علی خان کے لیے حضرت شاہ صاحب کو دیر کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ قابل رحم شاہ صاحب ہیں، ظفر علی خان صاحب جو مر چکے ہیں وہ قابل رحم. یہ برف خانے میں رکھ لیتے ہیں، اس کے انتظار میں اور اس کے انتظار برف خانے میں آپ ساتھ رہے نا. فقہاء کہتے ہیں مردے کو 10 منٹ بھی علیحدہ نہیں رکھنا ہے، کوئی ایک نہ ایک بندے بشر ساتھ ہوگا. تو غاسل جو مردے کو غسل دیتا ہے اس کے لیے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اچھائیاں بیان کرے اور تکلیف دہ کیفیتوں کا پردہ کرے. اللہ بزرگ و برتن ہماری عبادات طاعات قبول فرمائے، کمی کوتاہی بشری خطیات اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا اللہ. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاء الجنة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسولي. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر لهم ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم
ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. کرتے ہوئے آپ آگے نہ بڑھیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز وتر رمضان شریف میں حرم شریف میں باجماعت ادا کی تو کیا ادا ہو گئی؟ حرم شریف میں 2 کے بعد سلام پھیرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کر کے اٹھتے ہیں. عام طور پر فتویٰ احناف کا یہ ہے کہ تراویح ان کے ساتھ 20 رکعت پڑھ کر وتر کی 2 پر جب سلام پھیرے پھر نہ اٹھے، اور 2 رکعت آپ کے نفل ہو جائیں گے ان کے امام کے پیچھے. لیکن ابو بکر جساس رازی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اگر حنفی نے حنبلی کی اقتداء میں وتر پڑھ لیے تو درست اور صحیح ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. ایسی صورت میں اگر اپنا وتر پڑھ لے تو یہ بہتر ہے، اور اگر امام کے ساتھ اسی وتر میں شریک ہو جائے تو اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ائمہ چاروں برحق ہیں. زوال کا ٹائم پتہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سورج نکلنے کا وقت معلوم کرو اور ڈوبنے کا، اور 2 پر تقسیم کر لو. جو بیچ آ جائے 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد احتیاطاً 10-15 منٹ چھوڑ کر وقت جواز ہے. تکبیرات تشریق حاجی کے ذمے بھی ہے. جی ہاں، وہ تو زیادہ پڑھتے ہیں. وہاں تو حدیث شریف میں ہے کہ ایسی تکبیرات ہوتی تھی کہ خیمے کے لیے للجہ، خیمے سے آوازیں گونج بلند ہوتی تھی. شیخ ابو بکر نام رکھ سکتے؟ جی رکھ سکتے. باہر کے ملکوں میں اکثر مرغی کو جب کاٹتے ہیں تو چھری کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہوتا ہے، چونکہ مرغی وہاں زیادہ تعداد میں کاٹتے اور کمپنی فیکٹریوں میں اسی طرح ذبح کرتے اور منہ سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولتے، تو کیا یہ مرغی حلال نہیں؟ یہ مرغی حلال نہیں. مرغی کے اوپر گلے میں ڈال دے کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور ایسے ہی مار دے تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ ریل گاڑی میں اور بس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے. پہلے کھڑے ہو کر، جب کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی. ایک روایت میں ہے کہ کوئی تم سے گھوڑے پر سوار ہو کر بھی بھیک مانگے تو اس کو نہ کہنا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حدیث صحیح نہیں ہے، کمزور ہے. حاصل اس کا درست ہے کہ اگر ظاہری حالت اس کے فقیر کی نہیں ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے تو شاید اس حالت سمیت وہ محتاج ہو. قرآن کریم میں کہ کچھ لوگوں کی کشتی چل رہی تھی، سمندری جہاز، اور اللہ نے ان کو کہا ہے فکانت سفین فکانت لمساکین، کہ وہ مالکان مسکین تھے. پھر بھی کیا کپڑے کے موضوع پر مسا جائز ناجائز ہے؟ مسافر کتنے دن تک مسافرت کر سکتے ہیں اور مقامی کتنے دن تک؟ مسافر 3 دن 3 رات تک مسا کرے اور مقیم آدمی 1 دن 1 رات کا. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ابو بکر عمر جیسے ہوں، ان جیسے تو پوری امت میں کوئی نہیں ہے. ابو بکر اور عمر جیسے صحابہ میں بھی کوئی نہیں تھے. آیاتان من آیات اللہ،
آپ کی پرچی خالص تعصب اور بے ادبی پر محمول ہے، اس میں عقل اور شرافت کی بو نہیں ہے۔ جس نے اپنے ماں کے پاؤں کو چوما اس نے کعبے کے دہل، مجھے ایسی کوئی روایت معلوم نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ پان یا نسوار لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کلی کرنا پڑے گا۔ میرے دوست کی پپو کو پیلیا ہو گیا، کچھ پڑھنے کے لیے بتایا، پیلیو کی مجلس نہیں ہے، مسائل کی مجلس۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ مومنوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے، اور ایسے لوگ فلاح پانا۔ آج کل میں کون سی جماعتیں ہیں جو اس آیت کو اچھی طرح اپناتی ہے؟ اور اگر ایسی کیسی جماعت میں شامل ہو تو آپ کون سی جماعت تجویز کریں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت یعنی توحید اور سنت کی جو تبلیغ کرنے والے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جماعت ہو، جیسے علماء دوسرے انداز دلائل کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، بزرگان دین خیرخواہی اور تصفیے سے کام کرتے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی کسی درجے میں اس آیت کے مصداق ہیں۔ وہ کمزور اور ضعیف طرز ہے، لیکن بہرحال ایک خیر اللہ نے اس ذریعے سے قائم فرمائی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے یہ مجاہدین کی جماعت ہے، اور یہ لوگ آخری ان کے دجالوں سے لڑیں گے۔ مطلب یہ کہ جب جہاد کا وقت آئے گا تو جہاد میں ہوں گے، اور جب جہاد کا وقت نہیں ہوگا تو تبلیغ میں ہوں گے، تعلیم میں ہوں گے، درس اور بیان میں ہوں گے۔ ہمارے آفس میں ایک بھائی جماعت کراتے ہیں، لیکن ان کے 5-6 ٹخنوں کے برابر یا نیچے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے گی۔ نماز ان کی ابتدا میں باطل و فاسد ہے۔ نوحہ سننا ناجائز و حرام ہے۔ میری زوجہ عبایا نہیں پہنتی اور نہ ہی پردہ کرتی ہے، میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کیا زبردستی کی جائے؟ جی ہاں، قرآن کریم میں پٹائی کا حکم آیا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ۔ ایک آدمی نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی اور دوسری مسجد میں جا کر پھر ظہر کی نماز باجماعت نفل کی نیت سے پڑھی، درست اور صحیح بلکہ ضروری ہے۔ کیا اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے جب وہ مستحق ہو؟ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، حسنہ و سیئہ۔ حدیث کے مطابق تو ہر بدعت ضلالت ہے، یہ درست ہے اور تقسیم غلط ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت بے دینی اور گمراہی ہے۔ تو اس میں صاف آ گیا ہے کہ بدعت کو حسنہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اقدس مجدد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں علماء کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ بدعت کو حسنہ نہ کہے، اور فرمایا آنکھ آرا بدعت می گوین حسن دراز کو جامی آئے۔ جس کو بدعت کہے اس میں حسن کہاں سے آیا؟ کہ حسن و نور بتمامہا در سنن مصطفیٰ، کیونکہ حسن اور نور تو خالص سنت میں ہے۔ حضرت علی نے اپنی میت کو دفنانے سے منع فرمایا، کیا یہ حقیقت ہے؟ غلط ہے۔ مرنے کے بعد علی گفتگو کر رہے تھے کیا؟ خیر تو ہے۔ قصہ یہ نہیں ہے، قصہ یہ کہ کوفہ پر خوارج کا تسلط تھا اور اندیشہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک اس کی توہین ہو جائے، تو مشہور یہ کر دیا گیا کہ وہ لے جا رہے مکہ مکرمہ، ایک قافلہ اونٹوں کا جا رہا تھا، اس میں ایک کمبل لپیٹ کے رکھ لیا اس انداز سے جیسے اندر میت ہو۔ تو خوارج جو حضرت کے دشمن تھے وہ وہاں متوجہ ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارات کوفہ کے اندر دفنایا ہے۔
کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت عمر نے لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھی؟ بہت زیادہ لمبی تو نہیں تھی، البتہ کونے اس کے نکلے ہوئے تھے، ایسے نہیں جیسے اس زمانے کے مونچڑ ہوتے ہیں۔ یہ تو حضرت عمر ہوتے تو ان کو مونچھوں سے رسی سے باندھ لیتے، جیسے عام مونچے ہموار ہوتی تو حضرت کی یہاں اور یہاں کچھ نظر آتے تھے سائڈوں پہ۔ حضرت نے جب عمر کو مونچھوں کی مالش کرتے ہوئے دیکھا اور دریافت فرمایا کہ عمر یہ کس لیے کر رہا ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول کے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ کیا قربانی کا گوشت پڑوس میں رہنے والے شیعہ قادیانی یا کسی دوسرے مذہب والوں کو دے سکتے ہیں؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، مگر یہ اس وقت جب مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ مسلمان تڑپ رہے اور آپ قادیانی اور شیعوں کو مالا مال کر رہا ہے، یہ قربانی کی بیعت بھی ہے۔ نظر نیاز عقیقہ کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت کافی دنوں سے بے روزگار ہو، استغفار کی کثرت کرے، حق تعالی اور اس کے حلال نصیب فرما لے گا۔ بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہو، وہاں قرآن پڑھنا یا نماز پڑھنا کوئی حرج نہیں۔ بیت الخلا اندر کا حصہ ہے، باہر کے حصے میں تلاوت، ذکر، نماز سب جائز ہے۔ تکبیرات تشریق کو تشریق کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں یہ قربانی کی وجہ سے ہے، اور قربانی اس وقت ہوتی تھی جب عید کی نماز ہو جاتی اور سورج نکل آتا اشرقہ، اور بعض کہتے ہیں کہ گوشت بھوننے کو کہتے ہیں شرق۔ تو چونکہ یہ 5 دن 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحج تک، اس کے اکثر دن یعنی عید والا دوسرا تیسرا یہ قربانی اور گوشت کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مہمانی یا گوشت سے، اس واسطے یہ خوشی کا اظہار ہے اس قربانی مسنون پر۔ تکبیرات تشریق قریہ والوں کے لیے بھی ہے، جہاں عید نہیں ہے وہاں تکبیرات تشریق نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کی نماز پڑھی، حاجت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بالکل کوئی حرج نہیں، ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ ذبح اضطراری بندوق کے ساتھ جو کیا گیا یہ ٹھیک ہو گیا نہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جو بندوق مارا ہے، اگر جانور زندہ ملا تو دوبارہ ذبح کیا جائے، ورنہ حلال ہے۔ نماز عیدین کے لیے اقامت کی تکبیر کیوں نہیں؟ سنت اس طرح ہے۔ ہمارے علاقے میں ان نمازوں کے لیے بھی تکبیر کہی جاتی ہے۔ تیرے علاقے والوں پہ لعنت ہو، جو پیغمبر کی سنت اور 1400 سالہ اسلامی عمل کے دشمن ہے۔ 4 ماہ کی حاملہ عورت کو 3 طلاق دے دی، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو فارغ ہو جائے گی۔ طلاق واقع ہے، طلاق الحامل یقع، ہدایت میں لکھا ہے حاملہ کی طلاق ہوتی ہے۔ طلاق کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں جس میں طلاق نہ ہو۔ مرحوم کے لیے قربانی کرنا زیادہ افضل ہے یا اتنے ہی رقم خیرات نہیں؟ قربانی کے دنوں میں قربانی سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت میرے ایک دوست کے بیٹا گم ہو چکا ہے، اللہ خیر و عافیت سے لے آئے۔ میرے دادا کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ سے اچھے فاض ہے۔ الحمدللہ یا رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ۔ جنہوں نے تکلیفوں کے لیے لکھا ہے اللہ ان کی تکلیفیں دور فرمائے، جن کی اموات ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے رزق میں اور روزگار میں دقت ہے اللہ آسانی سے رحمت اور رزق کے خزانے متوجہ فرمائے۔ مسلمانوں کی، ہم سب کی اللہ دعائیں قبول فرمائے، مرادیں عطا فرمائے، مشکلات حل فرمائے۔ ہمارے بزرگ نثار حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی آل و اولاد کے لیے اللہ سہولتیں پیدا فرمائے، ان کے گہرے دوست اور ہمارے رہنما و سرپرست عقیل بھائی کو اللہ صحت شفا، اور جن امور سے وہ دوچار ہے ان میں ان کی مدد فرمائے۔ ہمارے سلمان بھائی اور نسیم اور ان کے خاندان کے ساتھ اللہ تعالی احسان فرمائے۔ سلمان بھائی کے جو مسائل ہے اللہ ان کو بصیرت نصیب فرمائے اور ان میں ان کی مدد فرمائے، اور ان کی بچیوں کا مستقبل روشن فرمائے۔ تمام دقتیں اور گرانیاں اللہ تعالیٰ رفع دفع فرمائے۔ جملہ حاضرین کے جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ پورے فرمائے، جو مشکلات ہے پریشانی ہے رفع دفع فرمائے، دعوات صالحہ قبول فرمائے، حجاج بخیر و عافیت لے آئے، ان کی زندگیوں میں دین کوئی برکت ظاہر فرمائے، ان کی دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرمائے، اپنے اہل و عیال کے حق میں قبول فرمائے۔
جمعۃ المبارک مبارک لمحہ اور گھڑی ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی پریشانی دور فرمائے، پاکستان سے تکلیفیں دور فرمائے، امریکہ اور مغرب کے نگاہ ظلم دوسری طرف موڑ لے. ملک میں اللہ اسلام کو اور وطن کو چپے چپے کو ہر فرد کو امن سکون عزت اور شرف کی زندگی نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علیہ